زلزلے آتے ہیں زہری نقشوں کی طرف چل پڑتا ہے، اس کے پیچھے جو اللہ کا حکم ہے اس طرف نظر نہیں جاتی۔ سمندر اور دریاؤں میں جو طغیان عذاب کی طرف ہی اس کی نظر جاتی ہے، اس کے پیچھے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی۔ اس سارے منظرنامے سے مقصود کیا ہے؟ اللہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کی بڑائی سمجھ میں آ جائے، اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے، اور یہ انسان اللہ کی قدرت سے تأثر لینے لگے، اثر لینے لگ جائے۔ جیسے دنیا میں کسی با اختیار شخص کی شخصیت دل میں بیٹھ جائے، آدمی تأثر لیتا ہے، اس کا آرڈر آ جائے اس کا بھی اثر لیتا ہے، اس کے محل میں جانے پڑے اس کا بھی تأثر ہوتا ہے، اس سے ملاقات کے وقت مل جائے اس کا بھی اس کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے۔ اس کے لب و لہجے سے لے کر اس کے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، کس کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ اس کی قدرت کا، اس کے مرتبے کا، اس کے مقام کا اس کے دل میں ایک تأثر ہے۔ اور سبھی چیزوں کا جب تأثر ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے ہر چیز میں، اس سے ملاقات میں، بیٹھنے میں، ملنے میں، بولنے میں اور اس کی بات ماننے میں اس کی زندگی پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا تأثر دلوں میں آ جائے تو مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے جب اس کا تذکرہ آ جائے تو بس اوقات جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین، دلوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک شریف بچے کو پتہ چلے تیرے باپ نے تیری یہ کوتاہی دیکھ لی ہے، حالانکہ ساری زندگی اس بیٹے نے باپ نے بیٹے کو نہیں مارا ہوتا، لیکن اسے جب یہ خبر ملتی کہ تیرے ابا نے دیکھ لیا ہے تو اس پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ رونگٹے اندر دل نے تأثر لیا ہے، اس کا اثر جسم پہ ظاہر ہوا ہے۔ جیسے اندر غم ہو چہرے پہ غم کے آثار ہوتے ہیں، اندر خوشی ہو چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں، اندر عظمت اور بڑائی اور اس کا خوف کسی کا ہو تو جسم پہ اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایمان والا اللہ کی قدرت کا تأثر اپنے اندر رکھتا ہے، جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرما دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو دیکھنے والا دیکھتا یوں لگتا جیسے کہ لکڑی کسی نے گاڑ دی ہے، حرکت ہی کوئی نہیں ہے، ایسی کیفیت ہوتی تھی۔ کس کے سامنے کھڑے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ ہمیں اس کی تھوڑا سا بھی کیفیت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لاتے کھڑے ہوتے تو یہ آیت پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے میں اس ذات کی طرف آیا ہوں اور اس ذات کی طرف متوجہ ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اب اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں میں سب سے یکسو ہو کر، اب میں اس ذات سے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اس کیفیت کے ساتھ کس کے دربار میں آیا ہوں، کس کے گھر میں آیا ہوں۔ صحابہ جب اللہ کے گھر میں آتے تھے نا، اللہ کا دربار، مسجد اللہ کا دربار ہے، کس شان سے آتے تھے؟ روایت میں آتا ہے صحابہ نے کوئی بات بھی کرنی ہوتی نا، کسی کو متوجہ کرنا تو کچی مٹی ہوتی تھی، مٹی اٹھاتے اور اس کی طرف یوں پھینکتے تاکہ زبان سے آواز، اللہ آپ کو کبھی نہ لے کے جائے، کبھی عدالت میں جائیں تو کیا خاموشی ہوتی ہے، جج کے سامنے کیا، جیسے چڑیا پر نہیں مار سکتی، ایسی خاموشی، اس کا ایک تاثر ہوتا ہے نا، اس کا ایک تاثر ہوتا ہے، عدالت کا ایک تاثر ہے۔ ایسی اللہ کے دربار کی ایک عظمت ہے، اللہ کے گھر کی ایک شان ہے، اس لیے کہ اللہ کی شان ہے۔ اس گھر کو اس سے نسبت ہے، نماز کو اس سے نسبت ہے، قرآن کو اس سے نسبت ہے۔ تو جس قدر اللہ کا تأثر دلوں میں ہوتا ہے، جو چیز اس سے نسبت رکھتی ہے
اس کی تعظیم دل میں آتی ہے، اس کا ادب دل میں آتا ہے، اس کا احترام دل میں آتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے ان شعائر کی جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے تعظیم کرتے ہیں نا، یہ علامت ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہے، کہ ان چیزوں کی اس کے دل میں عظمت ہے، ادب ہے، احترام ہے، جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف۔ پہلے تو مسلمان اس قرآن کو اٹھاتے تھے یوں رکھتے تھے، یوں اللہ کا کلام ہے، اب لوگ اسے سرانہ بھی بنا لیتے ہیں علیہ باللہ، اور یوں اٹھاتے ہیں جیسے کوئی اردو کی کتاب، کوئی انگریزی کی کتاب ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی عظمت نکلی ہے تو تعظیم نکلی ہے، ادب نکلا ہے، احترام نکلا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت پورے کلام میں اس سادہ انداز سے، آسمان دیکھ لو، زمین دیکھ لو، می برستا ہوا دیکھ لو، ہواؤں کا چلنا دیکھ لو، بادلوں کے اندر سے می کا برسنا دیکھ لو، یہ اللہ ایک تأثر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے اور صدیوں سے چلا رہی ہے۔ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان آ جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ جیسے بنجر زمینیں، بیابان زمینیں اور مردہ زمینیں بارش سے تازہ ہو جاتی ہیں، ان میں زندگی ہو جاتی ہے، وہی ذات ہے جو تمہارے اندر بھی پھر جسم میں زندگی پیدا فرمائے گا، تمہارے اندر بھی پھر زندگی آئے گی۔ جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ اللہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، مرنے کے بعد ایک نئی سری کی زندگی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا ان کی بارش برسے، ان کی کھیتیاں پکنے لگ جائیں، کاٹنے کے قریب ہو جائیں، لیکن یہ ایسے بے حس ہیں، ایسے بے حس ہیں کہ پھر بھی شکر نہیں کرتے، ایسے بے حس ہیں پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ کے محسن ہونے پہ انہیں یقین نہیں ہے، ایسے بے حس ہیں۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا پھر ان پر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے بے حس ہیں، کیا آپ ان مردوں کو سلائیں گے؟ کیا آپ ان اندھے بہروں کو سنائیں گے؟ کیا آپ ان مردوں کو سنائیں گے؟ یہ تو مردوں کی طرح بے حس ہیں، ان اندھے بہروں کو سنائیں گے؟ اور یہ پیٹھ بھی پھیر کے کہ اشارہ بھی نہیں دیکھ رہے، آپ انہیں سنائیں گے؟ انہوں نے نہیں سننا، انہوں نے نہیں سننا۔ آپ کی بات کا اثر تو وہ لیتے ہیں جنہیں اللہ کی قدرت پہ یقین ہے، جنہیں اللہ کی عظمت پہ یقین ہے، جنہیں اللہ کی نشانیوں پہ ایمان اور یقین ہے، وہ آپ کی بات کا اثر لیں گے اور وہی آپ کی فرما برداری اختیار کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنی عظمت محبت نصیب فرما دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.